کہیں نہ کہیں ٹکراؤ کا شکار ہوگا، تعصب اور نفرتوں کے نتیجے میں یہاں پہ خرابیاں پھیلیں گی، نفرتیں جنم لیں گی، اور امن و امان اور سکون و طمانینت اس انسانی سوسائٹی سے کافور ہو جائے گا۔ جب ہم تزکیہ نفس سے بات کریں تو دو تین بنیادی چیزیں ہیں جنہیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جب تزکیہ کا اکیلا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم کسی کو NOC جاری کر رہے ہوں، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ، یا کسی کے اچھے چال چلن کا سرٹیفکیٹ اسے ہم جاری کر رہے ہوں۔ یہ اتھارٹی صرف اور صرف اللہ رب العزت کو حاصل ہے۔ کسی فرد بشر کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی کا تزکیہ کرتا پھرے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو اپنے اختیارات کے اندر شامل کیا ہے، اور قرآن مجید میں کئی مقامات پہ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، کہ اے نبی آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھتے کہ جو اپنی تعریفیں خود کیے چلے جاتے ہیں اور اپنی پاک بازی کا بیان لوگوں کو سناتے رہتے ہیں، اور اپنی پاکیزگی اور اپنی بلندی اخلاق کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کرتے ہیں اور اپنا راگ الاپتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اختیار ان کو حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی پاک بازی کا راگ الاپیں، اور فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ ہی اس بات کا اختیار رکھتا ہے کہ وہ کس کا تزکیہ کرنا چاہتا ہے، کس شخص کو اللہ رب العزت یہ سرٹیفکیٹ دینا چاہتا ہے، کس کے اوپر اللہ رب العزت کا یہ فضل اور اللہ کی یہ رحمت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ بھی اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، کہ اگر اللہ رب العزت کا فضل اور اللہ کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک نہیں ہو سکتا تھا، تم میں سے کوئی بھی قابل تحسین اور قابل قبول نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں پاک صاف کر دیا ہے، اللہ رب العزت نے تمہیں پاکیزگی کا اور تزکیہ کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، اور تمہیں NOC اللہ رب العزت نے جاری کر دیا ہے۔ یہ اختیار کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اسی لیے ہماری اپنی زبان کے اندر اس محاورے کو استعمال کیا جاتا ہے اس موقع پر کہ جب کوئی خود اپنی تعریفیں کر رہا ہو، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے منہ میاں مٹھو بننے والی بات ہے۔ اور اسی طرح سے وہ جو شاعر ہے اس نے بھی یہ کہا کہ اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند قبا دیکھ۔ اس لیے یہ اصول بنیادی طور پہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی شخص اپنا تزکیہ نہیں کر سکتا، اور دوسرا یہ کہ یہ تزکیہ کرنے کا اختیار اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اللہ سے اس بات کی ہمیں مسلسل دعا کرنی چاہیے اور ان اعمال کو اختیار کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے یہ فضل اور اللہ کی طرف سے یہ رحمت ہمارے اوپر نازل ہوگی کہ اللہ رب العزت ہمیں پاکیزہ بنا دیں گے، اللہ رب العزت ہمارا تزکیہ کر دیں گے، اور اس تزکیے کے نتیجے میں پھر جتنے فوائد دنیا کے اندر اور جتنے اس کے منازل اور درجات آخرت کے اندر انسان کو حاصل ہونے ہیں وہ سب کے سب اس کو حاصل ہو جائیں گے۔ یہاں ہمیں یہ بات بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے اور جاننی چاہیے کہ آخر اس تزکیے کی انسان کو ضرورت کیا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور میری بہنوں، یہ ایک بہت ہی لاجیکیبل، ایک بہت ہی معقول بات ہے، عقل کے بالکل مطابق اور اس کے تقاضوں کے عین موافق ہے کہ انسانی زندگی تزکیے کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی۔ انسانی معاشرہ تزکیے کے بغیر جامد ہے اور ساکت ہے، وہ ٹھہرا ہوا معاشرہ ہے، وہ ایک متعفن
اور بدبودار معاشرہ ہے جس کے اندر تزکیہ کا عمل موجود نہ ہو. اور اس بات کو سمجھنے کے لیے کسی فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، کسی لمبی چوڑی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. یہ میرے اور آپ کے صبح و شام کے جو معمولات ہیں وہ ہمیں یہ بات سمجھاتے ہیں کہ تزکیہ انسان کے لیے کتنا ضروری ہے. یہ جو میں اور آپ لباس پہنتے ہیں، یہ جب آلودہ ہو جاتا ہے تو کیا اس لباس کو بدلنے کا دل نہیں کرتا؟ کون سا سلیم العقل انسان ہوگا جو آلودہ اور متعفن لباس پہن کے معاشرے کے اندر گھومتا پھرتا رہے؟ وہ تو معاشرے سے کٹ کے رہ جائے گا، لوگ اس سے متنفر ہو کے دور بھاگیں گے. اس لیے جو سلیم الفطرت انسان ہے وہ اپنے لباس کو بھی پاکیزہ کرتا ہے، اس لیے کہ اس کی ضرورت ہے. وہ اپنے اٹھنے اور بیٹھنے کی جگہوں کو بھی پاک اور صاف رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ صبح شام اس نے ان جگہوں کے اوپر رہنا ہے اور وقت گزارنا ہے. وہ اپنے کھانے کے برتنوں کو بھی صاف کیے بغیر استعمال نہیں کرتا. وہ اپنے رہنے کی جگہ کو بھی صفائی کے بغیر قبول نہیں کرتا. جب ہم اپنی زندگی میں ان چھوٹے چھوٹے اعمال کے اندر تزکیہ کی اس کیفیت کو دیکھتے ہیں تو پھر اس بات کو کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے اور کیسے قبول کیا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے جو اللہ کے حقوق ہمارے اوپر عائد ہیں ان حقوق کی ادائیگی کے لیے ہمارا دل صاف نہ ہو، ہماری نیتیں صاف نہ ہو، ہمارے اندر اخلاص کے بجائے ہمارے اندر دکھلاوے کی خواہش زیادہ موجود ہو، ہمارے اندر ریاکاری کا جذبہ جو ہے وہ آ جائے، تو اللہ رب العزت اس طرح کی عبادت کو، اس طرح کے حق کو کیسے قبول کر سکتا ہے؟ میں اپنے کسی دوست کے اندر منافقت کو، دوغلے پن کو، دو رنگی کو میں قبول نہیں کرتا. میں اس شخص کو اپنا دوست بنانا نہیں چاہتا کہ جو اخلاص کے ساتھ میرے ساتھ محبت نہ کرے، جو دلی طور پہ میرے ساتھ موجود نہ ہو. اگر مجھے ذرا سا بھی شبہ ہو کہ یہ شخص اوپر سے میرے ساتھ دوستی کا دعویٰ کرتا ہے اور اندر سے یہ میرے ساتھ دوست نہیں ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ میں سے کون ایسے دوست کو قبول کرے گا؟ جب ہم کسی چیز کو اپنے لیے قبول نہیں کر سکتے، اپنے لیے اس کو پسند نہیں کرتے، تو پھر ہم اللہ رب العزت کے تعلق کو کس طرح سے دو رنگی اور منافقت اور ریاکاری کے شائبوں کے ساتھ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کو برقرار رکھ سکتے ہیں؟ یہ ناممکن ہے کہ اللہ رب العزت اس طرح کی آلودہ چیز کو، اس طرح کی مسترد کر دینے والی چیز کو اللہ رب العزت ہم سے قبول کرے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے یہ فرمایا کہ ان اللہ طیب، کہ اللہ رب العزت پاکیزہ ذات ہے، ولا يقبل الا الطیب، اور اللہ رب العزت پاکیزہ چیز کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتے. جس چیز کے اندر بھی کوئی کھوٹ ہوگا، جس صدقے کے اندر کوئی حرام کا شائبہ ہوگا، جس کے اندر کوئی دو رنگی اور منافقت ہوگی، اخلاص کی کمی ہوگی، اللہ رب العزت اس عمل کو قبول نہیں کرتا. اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہی بات کہی ہے کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ ان تمام مومنین کو، ان تمام مسلمانوں کو ہم نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے لیے جتنی بھی عبادات کریں. انسانی مومن کی پوری زندگی جو ہے وہ عبادت ہے. مومن کے شب و روز اور اس کے سارے معمولات عبادت ہیں. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کس قدر اہم بات مسلمانوں سے مخاطب ہو کے یا ان کے متعلق اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ ان لوگوں کو اسی بات کا پابند بنایا گیا ہے، ان کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اعمال کو، اپنے شب و روز کے معمولات کو خالصتاً اللہ رب العزت کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کے لیے مقرر کریں. اگر اس کے اندر کہیں بھی نیت کی کمی کجی پائی گئی، اس کے اندر کوئی کھوٹ پایا گیا اور اس کے اندر کوئی ریاکاری پائی گئی، اس میں کسی مخلوق کی خوشنودی کا جذبہ اگر در آیا، تو اللہ رب العزت اس طرح کے اعمال کو، اس طرح کے شب و روز کے معمولات کو، اس طرح کے اذکار کو اور اس طرح کی نیکیوں کے کام کو اللہ رب العزت ٹھکرا دیتے ہیں اور اس کو اپنے دربار میں قبول نہیں کرتے. یہ تزکیہ ہے. اور اس تزکیے کے لیے یہ جو پیران طریقت کے مراقبے ہیں،
اور یہ جو مشائخ سلوک کے مدارج ہیں اور یہ جو درویشوں کے اور صوفیاء کے فلسفے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبروں نے کبھی اس کی کوئی تعلیم نہیں دی۔ یہ بات ہمیں اپنے ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ تزکیہ نفس کی اصطلاح کو اگر ہمارے ہاں صوفیاء نے زیادہ استعمال کیا ہے، مسند نشینوں اور مشائخ نے اگر اس کو زیادہ استعمال کیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اوپر انہی کی اجارہ داری ہے اور انہی کے طریقوں کو اختیار کر کے انسان تزکیہ نفس کے منزلوں تک اوپر پہنچ سکتا ہے۔ پیغمبروں نے ایسی تعلیم نہیں دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں تزکیہ نفس کے جو طریقے سکھلائے ہیں وہ معمول کی زندگی کے مطابق ہیں اور اس کے بالکل موافق ہیں۔ ابھی جو پہلی آیت میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی تھی کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اس میں اللہ رب العزت نے تزکیے کو اور فلاح کو، کامیابی کو اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نیک نیتی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اور نمازوں کی پابندی کرتا ہے، تو یہ اس کے تزکیہ نفس کا ایک بہت بنیادی سبب ہے کہ جو اس کی شخصیت کے اندر اس کے نتیجے میں جو نکھار پیدا ہوگا وہ شخص خود بخود اپنی کھلی آنکھوں سے اس کو محسوس کرے گا۔ اللہ رب العزت نے یہاں اور پھر ایک دوسری آیت میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہاں پہ بھی اللہ رب العزت نے فلاح و کامیابی کے جو تزکیے کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے اس کا طریقہ اللہ رب العزت نے نماز اور نماز کے اندر اللہ کی جانب متوجہ ہونا، خشوع اور ادب اور احترام کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہونا، اس کو اللہ رب العزت نے تزکیے کا سبب بتایا ہے۔ اور اس کے بعد جو اعمال بتائے ہیں الذین فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون، یعنی جنت کی خوشخبری ہے ان چھوٹے چھوٹے اعمال کے نتیجے میں کہ نماز خشوع و خضوع سے پڑھی جائے، بےہدہ اور لایانی باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے، حسن خلق سے لوگوں کے ساتھ پیش آیا جائے، عاجزی اور انکساری اور تواضع اختیار کی جائے، تکبر اور حقارت اور نفرت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے، اپنے آپ کو بالادست سمجھ کے دوسروں کو حقیر جاننے سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ یہ وہ اعمال ہیں چھوٹے چھوٹے سے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکال دی جائے، سچائی کو اختیار کیا جائے۔ ان اعمال کے نتیجے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو، ان اشخاص کو اللہ رب العزت سرزمین جنت کا وارث بنا دے گا۔ اس سے بڑی تو کوئی اور منزل نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تزکیہ نفس کا منتہا اور تزکیہ نفس کی آخری منزل جو ہے وہ جنت ہے۔ ہر جگہ اللہ رب العزت نے اسی طرح کے اعمال اور پھر اسی طرح کے اعمال کے نتیجے میں جنتوں کی خوشخبری دی ہے۔ ایک موقع پہ اللہ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان مومنین کا تذکرہ کہ جو اللہ کے ذکر کو اٹھتے بیٹھتے صبح و شام وہ اپنی زبان کا جز بنا لیتے ہیں اور ہر وقت وہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر ذکر ان کا صرف زبان سے نہیں ہوتا بلکہ فرمایا کہ وہ تفکرون فی خلق السماوات والارض، ان کے ذکر کے اندر گہری سوچ و بچار موجود ہوتی ہے، ان کے ذکر کے اندر تحقیق اور ریسرچ شامل ہوتی ہے، اور پھر جب وہ اس تحقیق اور اس ظرف نگاہی اور اس ریسرچ کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی کبریائی کو پہچان لیتے ہیں تو پھر اس کا اعلان کرتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے اللہ یہ جو پوری کائنات تو نے بنائی ہے اور یہ جو چلتی ہوئی ہوائیں ہیں اور یہ جو صبح سورج کا نکلنا اور شام کا غروب ہونا ہے اور یہ جو رات کے اندر چاند کا چمکدار صورت میں باہر نکلنا،
اور یہ جو آسمان کو تو نے ستاروں کے ذریعے سے مزین کر دیا ہے، اور اتنی خوبصورتی اور اتنا حسن کہ یہ کہکشائیں ان کو دیکھ دیکھ کے انسان کی آنکھیں نہیں بھرتی، اور یہ سبزہ اور یہ باغات اور یہ لہلہاتے کھیت، اے اللہ یہ پہاڑ اور یہ بہتے ہوئے سمندر اور یہ دریائیں اور یہ ابلتے ہوئے چشمے اور یہ گرتی ہوئی آبشاریں، اے اللہ یہ ساری کی ساری تیری تخلیق تو نے بلا وجہ پیدا نہیں کی ہے، اے اللہ تو نے یہ باطل طور پہ پیدا نہیں کی ہے۔ یہ ہے اس تزکیہ نفس اور اس ذکر کا نتیجہ کہ جو انسان کے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اس ذکر کے صحیح مفہوم کو سمجھے اور اس بات کو جانے کہ یہ ذکر صرف زبان سے اللہ رب العزت کا اظہار کرنا، اللہ کے ناموں کو بار بار اس کا تذکرہ کرنا صرف اس حد تک محدود نہیں ہے، یہ بھی ایک ذکر ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت کا نام لیا جائے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ رب العزت نے خود اس بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ کے پاکیزہ نام ہیں، اللہ کے بہت خوبصورت نام ہیں، اور اے انسانوں، اے مومنوں، تم اللہ کے ان بے شمار ناموں کا تذکرہ کر کے، ان کا ذکر کر کے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگا کرو۔ تو اللہ رب العزت سے ان دعاؤں کا مانگا جانا ان ناموں کے ذریعے سے یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کے ذکر میں شمار ہوتا ہے، لیکن ذکر کے اندر توجہ اور انہماک، ذکر کے اندر غور و فکر، ذکر کے اندر سوچ و بچار، ذکر کے اندر تحقیق، ذکر کے اندر ریسرچ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو مومن کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اسی قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ مومنین ایسے نہیں ہیں کہ یخرون علی الاذقان سجدا، اور جو ایک موقع پہ فرمایا کہ سمن و عمیا، کہ یہ لوگ گونگے بہرے اللہ کے نام پہ یوں گر نہیں پڑتے ہیں، بلکہ یہ سوچتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کے ان ناموں کی اصل حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ان کے اثرات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اللہ کے ان تمام اسماء حسنہ کا جو اثر ہے اس اثر سے اپنی زندگی کو، اپنے معمولات کو مزین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تب کہیں جا کے ان کا ایمان اس کو اندر جلا پیدا ہوتی ہے اور ان کا ایمان مسلسل آگے کی طرف ترقی کرتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس کی ضرورت اور اہمیت اور اس کا طریقہ، اس کے بارے میں ہمیں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان سادہ طریقوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے، یہی تزکیہ نفس کا اصل رستہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ ارائیتم لو کان بباب احدکم نہرا یغتسل فیہ 5 مرات فی کل یوم ایبقى علیہ درنہ۔ صحابہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی بھی شخص کے گھر کے سامنے، اس کے دروازے کے سامنے اگر کوئی پانی کی بھری ہوئی نہر گزر رہی ہو اور وہ روزانہ اس کے اندر 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بدن پہ کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کے سامنے 5 مرتبہ کسی نہر میں غسل کرتا ہو تو اس کے بدن کے اوپر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، اس کی مثال ان 5 نمازوں کی طرح ہے کہ جو شب و روز میں انسان کے اوپر اللہ رب العزت نے عائد کی ہیں۔ اگر کوئی شخص ان 5 نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ، کہ جیسا اللہ نے اس قرآن میں ہمیں بتلایا کہ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ لہو و لعب کے عالم میں، بے توجہی کے عالم میں، وہ ایک سر کی چٹی سمجھتے ہوئے، ایک تاوان سمجھتے ہوئے اس نماز کو نہیں پڑھتے کہ نماز کا وقت آ گیا، جلدی جلدی بس اللہ کا یہ قرض ادا کریں اور دوسرے کاموں اور دوسری مشغولیتوں میں اپنے آپ کو مصروف کر دیں، نہیں، بلکہ وہ اس کو پورے اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں، نہایت توجہ اور انہماک کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس طرح کی نماز اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا ہے، اور پیغمبر علیہ السلام نے بھی تزکیہ نفس کے لیے، تزکیہ اخلاق کے لیے، تزکیہ بدن کے لیے اسی کی مثال دی ہے۔ فرمایا کہ جو اس طرح سے نماز پڑھتا ہے اس کے اوپر
کوئی آلائش، کوئی معنوی بد اخلاقی، کوئی ایسی گندگی اور کوئی ایسی پلیدی کہ جو اس کے باطن کو آلودہ کرنے والی ہو، وہ اس کے بدن کے اوپر باقی نہیں رہتی۔ یہ مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تزکیہ نفس کے لیے دی ہے۔ اسی سے جب انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ اللہ کو خشوع و خضوع سے پکارتا ہے، تو پھر اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سند دے دی ہے، یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی آلودگی باقی نہیں رہتی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب یہ بتایا گیا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب یہ تھا کہ وہ اپنی امت کو تزکیے کے طریقے بتائیں، اور جو تزکیے کے طریقے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے وہ نہایت معقول اور وہ نہایت ہی قابل عمل اور دانائی اور حکمت سے معمور ہوں گے۔ اب آپ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کے اوپر اور آپ کی جو احادیث ہیں، جو واقعات ہیں سیرت کی کتابوں کے اندر، احادیث کی کتابوں کے اندر، اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو آپ کو جگہ جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت اور یہ دانائی آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح حکمت سے، معقول طریقے سے، ایک لاجیکیبل طریقے سے اپنے صحابہ کی تربیت کیا کرتے تھے اور ان کا تزکیہ کیا کرتے تھے۔ جیسے یہ مثال جو میں نے آپ کو ابھی آپ کے سامنے پیش کی، اس میں کتنی بڑی دانائی اور حکمت کی بات۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ الا ان للقلوب صدع كصدع الحدید وجلاؤها الاستغفار، فرمایا کہ ان دلوں کو بھی اسی طرح سے زنگ لگتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ کتنی معقول اور حسی مثال حضور نے دی ہے۔ ایک عام لکھا پڑھا انسان اور ایک فٹ پاتھ پہ چڑھنے والا انسان وہ اس مثال کو سمجھ سکتا ہے اور اس کی گہرائی تک اتر سکتا ہے، اس لیے کہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ لوہے کو زنگ لگتا ہے اور پھر اس کو صاف کرنے کے لیے کون کون سے طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ دلوں کو بھی اسی طرح سے زنگ لگ جاتا ہے، اور پھر فرمایا کہ اس زنگ کو دور کرنے اور دل کو پالش کرنے اور اس کے اندر چمک دمک پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان استغفار کرے، اللہ رب العزت کی استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، اور اس کے نتیجے میں اس کے دل کا یہ زنگ اور اس کے دل کے اندر یہ کجی اور یہ کدورت خود بخود اللہ رب العزت صاف کر دیں گے اور یہ دور ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جو اللہ کے حق ہیں انسان کے اوپر، ایک موقع پہ ان کی ادائیگی کے لیے اللہ کے نبی نے کیسا معقول طریقہ اپنایا اور لوگوں کو حقوق اللہ کی ادائیگی کی جانب راغب کرنے کے لیے آپ نے کتنی خوبصورت بات کی۔ ایک نوجوان لڑکی نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرے والد فوت ہو گئے ہیں اور انہوں نے حج کی نیت کر لی تھی لیکن وہ حج نہیں کر سکے، تو کیا میں اپنے والد کی طرف سے حج کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات بتائی، فرمایا کہ لو کان علی ابیک دین اکنت قاضیتہ، کہ بتاؤ اگر تمہارے باپ کے اوپر کوئی قرض ہوتا، کوئی مالی قرض اس کے اوپر ہوتا، تو کیا تم اس کو ادا کرتی یا نہ کرتی؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے والد کے قرض کو سب سے پہلے ادا کرتی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فدین اللہ احق بالوفا، تو جو اللہ کے قرضے تمہارے اوپر ہیں وہ سب سے زیادہ ادائیگی کے مستحق ہیں۔ اس لیے یہ جو حقوق اللہ کی ہم بات کر رہے ہیں، جس میں نمازیں بھی ہیں، جس میں تلاوت قرآن بھی ہے، جس میں اطاعت بھی ہے، جس کے اندر فرما برداری بھی ہے، جس میں تواضع اور انکساری بھی ہے، یہ اللہ کے حقوق ہیں کہ جن کو ہمیں ادا کرنا چاہیے اور ان کے اندر اہتمام کے ساتھ توجہ کرنی چاہیے۔ ان اعمال کو اگر ہم اپنی زندگی کا وتیرہ بنائیں گے، اس کے نتیجے میں جو نفس کا تزکیہ ہوگا، اس کے لیے کسی مراقبے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی ترک دنیا اور دنیا کی زندگی کو خیر بات کہنے کی ضرورت نہیں، کسی چلہ کشی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے تو اس طرح کے اعمال کو خود منع فرما دیا۔ اہل کتاب کے متعلق فرمایا کہ وَرَهْبَانِيَةٍ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، کہ یہ جو اہل کتاب نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ترک دنیا کا طریقہ اختیار کر لیا، لباس چھوڑ دیا، اچھا کھانا پینا ترک کر دیا، اچھی رہائش اور اچھا ٹھکانہ اور اچھا مقام انہوں نے
اللہ کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے ترک کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہم نے ان کے اوپر عائد نہیں کیا تھا۔ ہم اس طرح کی زندگی کی تعلیم نہیں دیتے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے گردن موڑ لے اور ان سے لا تعلق ہو کے وہ پہاڑوں اور غاروں کے اندر چلا جائے۔ فرمایا کہ یہ نہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی پوری زندگی میں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، آپ پوری زندگی میں دوبارہ کبھی غار حرا میں نہیں گئے۔ غار حرا میں آپ سوچ و بچار کے لیے گئے، غار حرا میں آپ توجہ اور انہماک کے لیے گئے، آپ اللہ رب العزت کی قدرتوں کے اوپر غور و فکر کے لیے گئے۔ اللہ کی دی ہوئی ایک وہ ہدایت، اس کے نتیجے میں آپ غار حرا میں گئے تھے۔ لیکن جب اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا، اس کے بعد آپ نے تزکیہ نفس کے لیے نہ کسی صحابی کو یہ حکم دیا کہ تم غار میں چلے جاؤ، اور نہ خود کبھی آپ کسی غار اور کسی چلہ کشی کے لیے گئے۔ یہ وہ عملی زندگی ہے میرے عزیز دوستو۔ یہ جو اجتماع ہے اور اس کی جو ایک مرکزی تھیم ہے، ایک مرکزی تصور کے بدل دو نظام، اس نظام کو بدلنے کے لیے ہمیں اپنے دلوں کو بدلنا ہو۔ اللہ سے یہ دعا کرنی ہوگی کہ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو تبدیل کر دینے والے، اے اللہ تو ہمیں اپنی اطاعت کے اوپر، اپنی فرما برداری کے اوپر ہمیں صبر عطا فرما، ہمیں اس پہ استقامت کے ساتھ جمنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اپنے کردار کو صاف کرنا ہوگا، ہمیں اپنے اخلاقیات کو ترقی دینی ہوگی، ہمیں پوری پاکستان کی پوری عوام کو اپنے ارد گرد جمع کرنے کے لیے جس جاذبیت کی، جس کشش کی ضرورت ہے، وہ کشش اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ ہماری گفتار میں بھی، ہمارے کردار میں بھی، ہمارے اخلاق کے اندر بھی وہ کشش موجود ہو کہ لوگ دور دور سے ہماری جانب منتقل ہوں۔ پھر اس نظام کے اندر تبدیلی ممکن ہے۔ محض تصور کے تحت، محض نعرے کے تحت پاکستان کے اندر یا کسی بھی جگہ پہ کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، آج کا پیغام یہی ہے، چاہے وہ تزکیہ نفس کے عنوان سے ہو یا بدل دو نظام کے عنوان سے ہو، کہ یہ تبدیلی ہے، اور اس تبدیلی کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے دل کو، اپنے ایمان کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار اور اپنی بنیادی جو ہماری صفات ہیں، ان صفات کے اندر تبدیلی لانی ہے، ان کو عیوب سے پاک کرنا ہے، ان کو مذمتوں سے پاک کرنا ہے، ان کو گندگیوں اور علائشوں سے پاک کرنا ہے۔ اس کے اندر ایک حسن، ایک رعنائی پیدا کرنی ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی اطاعت سے، پیغمبر علیہ السلام کے عشق سے اور ان کی محبت سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ انشاءاللہ جب ہمارا کردار بدلے گا، ہمارا دل بدلے گا، ہمارے دل و دماغ کے تصورات بدلیں گے، اور ہم پیغمبر کے راستے کو اوپر چلتے ہوئے لوگوں کو اپنی جانب آنے کی دعوت دیں گے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ لوگ جوک در جوک آپ کی طرف آئیں گے، اور پھر یہ نظام کہ جو اس وقت فرسودہ ہو چکا، جس نے انسانوں کو کچھ نہیں دیا، جس سے انسان امن کے بجائے بدامنی میں مبتلا ہو گئے، جس سے انسانوں کے اندر مصیبتیں اور آفتیں ان کے اندر آ کے گھر کر گئیں، یہ سب کے سب چیزیں اسی وقت انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائیں گی۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دل کے تزکیے کے ساتھ ساتھ اپنے کردار، اپنے اخلاق اور اپنے بدن اور اپنے مقام اور اپنی تمام جگہوں اور اپنے دوستوں کی تطہیر کا بھی اور ان کے تزکیے کا بھی اللہ رب العزت ہمیں موقع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔